بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام یا رحمان سے جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صفدر محمود ارائیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک تھانہ جو نیو کراچی انڈسٹریل ایریا ہے، جہاں کے تعینات ایس ایچ او جناب رضوان قریشی صاحب، جن کو جرائم پر کنٹرول کرنے کے لیے، اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے، آرگنائز جرائم کی روک تھام کے لیے تعینات کیا گیا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس وقت تھانہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں 30 سے زائد بڑے کارخانے گٹکے ماوے کے جو ہیں وہ آباد ہو گئے ہیں، اور یہاں سے گٹکا ماوا تیار ہونے کے بعد پورے کراچی میں سپلائی کیا جا رہا ہے۔ چھالیے کے 25 سے زیادہ بڑے گودام یہاں پر ہیں، جہاں سے اسمگل شدہ چھالیہ، نان کسٹم پیڈ سگریٹ اور دیگر جو اسمگل شدہ سامان ہے وہ بھی تھانہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں اب اسٹاک کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے کراچی کے مختلف علاقوں حتیٰ کہ اندرون سندھ تک جو ہے وہ اسمگل کیا جا رہا ہے۔ انڈین ساختہ سپاری کی بات ہو یا دیگر جو ہے غیر معیاری اشیاء کی بات ہو یا تیل یا ڈیزل کی چوری کی بات ہو، تو یہ کاروبار بھی اس وقت تھانہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں بڑے پیمانے پر چل رہا ہے۔ جوا، سٹا، منشیات فروشی یہ تو عام سی بات لگتی ہے۔ اب نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بننے والی ہیروئن کا نشہ بھی کھلے عام جو ہے وہ تھانہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں فروخت کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اویس نامی ایک کردار ہے جو کہ پرائیویٹ شخص ہے، جو ایس ایچ او نیو کراچی انڈسٹریل ایریا رضوان قریشی کی اما پر ان تمام تر آرگنائز جرائم کی سرپرستی کرنے والے افراد سے ہفتہ لاکھوں روپے جمع کرتا ہے، ایس ایچ او تک پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد یہ رقم جو ہے ایس ایچ او کا دعویٰ ہے کہ آگے تک پہنچائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اب یہ کارخانے تھانہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں کہاں کہاں قائم ہیں، ان کارخانوں کے مالکان کون ہیں، اور یہ اویس نامی جو کردار ہے یہ کتنا ہفتہ جمع کر کے رضوان قریشی کو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ منشیات کی فروخت کہاں کہاں ہو رہی ہے اور منشیات فروشی میں کون ملوث ہے، جوا سٹا کا کاروبار کس جگہ پہ چل رہا ہے، ڈیزل کی چوری میں کون کون سے پولیس افسران ملوث ہیں، اور وہ کون سا ایک اے ایس آئی ہے جو اپنی وردی میں ملبوس ہو کر اور رات کی تاریکی میں کھڑا ہو کر خود ڈیزل جو ہے اپنی نگرانی میں چوری کرواتا ہے، اور پھر جو ہے اس کی رقم جو ہے رضوان قریشی کے ذریعے آگے تک پہنچاتا ہے۔ اس تمام تر تفصیلات کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا پارٹ 2 کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام تر تفصیلات، حقائق اور کچھ ویڈیو شواہد کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔